محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا أي في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز وانصرنا على القوم الكافرين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں کہ جیسا آپ نے الحمدللہ سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر فرما دیا اور پھر قوم کے اطمینان کے لیے اللہ نے اتنی بڑی نشانی عطا فرمائی کہ ملائکہ اس تابوت کو جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے کچھ تبرکات بھی تھے، تحائف بھی تھے، عصا بھی تھا، الواح تورات بھی تھے، وہ لے آئے اور پھر قوم تیار ہو گئی. اللہ نے پھر ان کو ایک اور امتحان میں ڈالا کہ انہوں نے ایک نہر سے گزرنا تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے. تو حضرت طالوت علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بھئی یہ امتحان ہے، جن لوگوں نے اس نہر سے گزرنا ہے اس سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پیئیں، اور جو نہیں پیئیں گے وہ تو خالص میرے ہیں، مخلص ہیں، پکے ہیں، ساتھی ہیں، اور جو پی لیں گے ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی آدمی چلو کے پانی تھوڑا سا لے کے پی لے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جب نہر پہ آئے تو اکثریت جو تھی وہ امتحان میں فیل ہو گئی اور وہ پانی پہ ٹوٹ پڑے. بہت قلیل عدد تھا جنہوں نے بالکل پانی کو چکھا بھی نہیں، اور بہت اسی طرح عدد تھا تھوڑا جس نے تھوڑا سا چلو بھر پانی لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی بھی پیاس قدرت نے خود بجھا دی، اور جنہوں نے تھوڑا سا پیا تھا ان کی بھی پیاس اللہ نے خود بجھا دی. اور جو حرص و حوث کے تابع ہو کے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے پانی پہ ٹوٹ پڑے ان کی پیاس بھی نہ بجھی اور وہ اس نعمت جہاد سے بھی محروم رہ گئے. اب اس کے بعد بہرحال حضرت طالوت اپنے اس عدد قلیل کو لے کے آگے بڑھے تو ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جب ان کے سامنے آئے، میدان میں آئے، ان کی مواجہہ میں آئے تو اب طالوت کے پاس تو ایک عدد کثیر تھا، اس کے پاس جالوت کے پاس تو ایک بہت بڑی فوج تھی، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس عدد بھی قلیل تھا، اسباب کی حد تک بھی قلت تھی. اس لیے جب سامنے آئے تو اب ایمان والوں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی، اپنے اللہ کو پکارا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار عالم
اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اتار دے، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمیں صبر کا مجسمہ بنا دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جو ہیں دشمن کے مقابلے پہ جما دے، اور ہمیں بزدلی سے اور پشت دکھا کے بھاگنے سے بچا دے، منصورنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافروں پر مدد فرما، نصرت فرما۔ تو اب انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانب کر دی۔ اس لیے ساری اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں اور اللہ کے قرآن کو پورے غور فکر تدبر سے پڑھیں، اور اسی طرح قصص انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں ان پر غور کریں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمیشہ حق والے جو ہیں ان کا عدد تھوڑا ہی رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اہل حق جو ہیں بے اعتبار عدد کے بھی ہمیشہ تھوڑے رہے، اور بے اعتبار عدہ کے، بے اعتبار اسباب کے بھی ہمیشہ تھوڑے۔ اب دیکھیں جب طالوت و جالوت کا مقابلہ ہوتا ہے تو طالوت علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح جب موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے تو دیکھ لیں کہ دو بھائی ہیں میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی ساتھی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے یعنی آپ سارے تاریخی عالم پہ نظر ڈالیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ دیکھیں کہ وقت کی قوت و طاقت کے ساتھ جب نمرود کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، یعنی حتیٰ کہ اپنے خاندان نے بھی ساتھ نہیں دیا، اپنے والدین نے بھی ساتھ نہیں دیا، اکیلا ابراہیم علیہ السلام اس کفر کی قوت کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ اسی طرح یعنی سابقہ واقعات دیکھتے چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے دشمن جو تھے وہ لاکھوں کی تعداد، لیکن نوح علیہ السلام کے ماننے والے کتنے تھے جو کشتی میں آ گئے؟ ایک کشتی میں آ گئے، اور وہ کشتی اس زمانے میں کوئی جہاز تو نہیں تھا، 80 آدمی تھے سارے۔ اس زمانے کے کوئی بواخر تو نہیں تھے بڑے بڑے جہاز جن میں ہزاروں آدمی ہوں۔ نوح علیہ السلام کی سفینہ میں تو 80 آدمی سارے، اچھا ان 80 آدمیوں میں بھی جوڑے ہو گئے، یعنی 40 تقریباً عورتیں ہو گئے۔ اسی طرح باقی ہو گئے تو وہ جانور وغیرہ ہو گئے جو اس وقت موجود تھے، ان کے بھی جوڑے جوڑے انہوں نے اٹھا کے اللہ کے حکم سے کشتی میں رکھ دیے۔ تو یہ قاعدہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی جب نصرت فرماتے ہیں تو وہ کسی اسباب کی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جب نصرت آتی ہے اور مدد آتی ہے پر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میرے مدنی سرکار کے حالات کو نظر دوڑائیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی، ایک آپ ہیں، ایک ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ثانیت نہیں تو ہما فی الغار، صرف دو ہیں غار کے اندر اور پورا مکہ دشمن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے غزوہ اول، غزوہ اسلام، غزوہ بدر پہ نظر ڈالیں تو کیا سامنے نظر آتا ہے؟ 313 کا ایک قلیل لشکر ہے، جن کے پاس نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، اور نہ تجربہ کار لڑاکا سپاہی ہے، اور مقابلے پہ 1000 آدمی کا لشکر ہے، اور وہ لشکر بھی ایسا جو بالکل جنگجو ہے، لڑائی لڑنے والا۔ اسی طرح دیکھیں کہ جب روم کے کیسر نے یعنی اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے تشریف لے گئے خیبر اور تبوک کا سفر اختیار فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد پر بھی نظر ڈالیں اور دشمن کے عدد پر بھی نظر ڈالیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ دراصل کہ خدا بند قدوس ہمیں سبق دیتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اسباب ہیں، اسباب کا خالق بھی خدا ہے، لیکن مومن کا ایمان ہمیشہ اللہ پہ رہنا چاہیے، اسباب پہ نہیں۔ اسباب ٹھیک ہے، اسباب کی حد تک آپ تیاری بھی کریں، ہتھیار بھی لیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت اور قوت بھی تیار کرو۔ اگر گھوڑے کا زمانہ ہے گھوڑے تیار کرو، اونٹوں کا زمانہ ہے اونٹ تیار کرو، اگر ٹینک اور میزائل کا زمانہ ہے اس کی تیاری کرو، لیکن اصل بات جو ہے وہ اپنے اللہ پر یقین رکھو۔
اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری اخلاص نیت ہو، کہ تمہاری نیت بالکل خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، اور اس میں کوئی لالچ نہ ہو کہ بھی ہم نے ایک زمین حاصل کرنی ہے، ملک حاصل کرنا ہے، کرسی حاصل کرنی ہے، ہمیں بڑی دولت مل جائے گی، ہمیں یہ فائدے ہو جائیں گے، نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت جو ہے وہ آتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جب مقام بدر میں آئے ہر لحاظ سے مسلمان کمزور ہیں، اعتبار جگہ کے کمزور ہیں کہ جتنی کمزور ریتیلا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور جتنا جمع ہوا علاقہ ہے وہ کافروں کے حصے میں آ گیا۔ جس علاقے میں چشمہ ہے، پانی ہے، وہ کافروں کے ہاتھ میں ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ 313 صحابہ کے پاس 313 تلواریں بھی نہیں ہیں، یعنی اندازہ فرمائے کہ کھجور کی شاخیں کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ لی، تلواریں تو ہیں نہیں۔ اور 313 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کتنے صحابہ ہیں جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، اور عین گرمی کی شدت میں جنگ ہو رہی ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، ریتیلا میدان ہے، پانی کی قلت ہے، اور رہنے کے لیے خیمے نہیں، کوئی بندوبست نہیں، کوئی باقاعدہ فوج تو نہیں نا جی کہ ان کے ساتھ میس بھی ہوں اور کھانے والے اور انتظامات اور فلاں اور فلاں اور فلاں، کچھ بھی نہیں۔ اور مقابلے پہ دشمن جو ہے اس کے پاس لڑاکا جنگجو باقاعدہ فوج ہے، ان کے پاس یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جانور ہیں، روزانہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور فوج کو گوشت کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ یعنی ان کی تیاریوں کا تو یہ عالم ہے کہ جنگی اسباب کے علاوہ وہ اپنے ثقافتی طائفے جو تھے گانے والی ہیں وہ بھی ساتھ لے آئے مکے سے کہ ہماری تفریح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، فوج کی تفریح کے لیے اور اپنی تفریحات کے لیے۔ یہ جو انتظام ہے یہ دراصل ابو جہل اینڈ کمپنی کے انتظام ہیں، گانے والے ساتھ رکھو اور گانے والیاں ساتھ رکھو۔ آج جو کچھ ہوتا ہے یہ ابو جہل کی اتباع میں ہوتا ہے۔ آج کل تو مسلمانوں کی فوج کو بھی تو خشک کرنے کے لیے باتیں ضروری ہیں نا۔ یہ دیکھیں کہ حضور کی جماعت میں تھے یا یہ گانے والے ابو جہل پارٹی میں تھے؟ حضور کی جماعت میں تو قرآن پڑھنے والے تھے، رات کو رونے والے تھے، اور خود میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اتنی لمبی دعا مانگی کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے دربار میں کہ کھڑے کھڑے حضور کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، حتیٰ کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، ان نے چادر اٹھائی حضور کے کندھے پہ ڈالی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی اللہ اگر مدد نہیں فرمائیں گے تو پھر کس کی مدد فرمائیں گے؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں تو اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو یہ سب حکمتیں ہیں اللہ کی ہر چیز میں، کہ بندے کی توجہ جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں کیسے گرمی ہے، کیسے سیاہ پہاڑ ہیں، عین دوپہر کو ظہر کو دیکھیں تو آگ نکل رہی ہوتی ہے ان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ آپ سے کوئی سیدھا راستہ جائے تو 70 کلومیٹر ہے سارا طائف، وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو مکہ شریف اللہ ٹھنڈا نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے کافروں کے ملک ہیں دیکھ لو، سب ٹھنڈے ہیں، سبزہ ہے، بڑا گرین بیلٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا اللہ اپنے ملک کو سرزمین مکہ کو چاہتے تو یہاں کے موسم اور یہاں کی سرزمین کو پھولوں سے بہار کا مرکہ بنا دیتے؟ لیکن وجہ کیا تھی؟ اللہ کی حکمت تھی کہ میرے گھر میں جو آدمی آئے صرف میرے لیے آئے اور دل میں کوئی خیال بھی نہ گزرے۔
اس کے دل میں یہ تصور بھی نہ گزرے کہ چلو جی گرمی کا موسم ہے، پہاڑوں پہ چلے، ٹھنڈے پہاڑ ہیں اس لیے وہاں ہو آئے، موسم بڑا اچھا ہوگا، سبزہ بڑا اچھا ہوگا، پھول بڑے کھلے ہوں گے، پھل بڑے ملیں گے۔ نہیں، جو آئے بس صرف اس لیے آئے کہ مولا تیرا گھر ہے بے واد غیر عزیز زرع عند بیتک المحرم، میں صرف تیری رضا کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے سامنے کوئی مقصد میں سوچنا بھی چاہوں تو نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے خود ایسے حالات پیدا کیے۔ آج دنیا والوں کے گھر جو ہیں وہ سونے چاندی کے بن سکتے ہیں، اللہ چاہتے تو اللہ کا گھر نہیں بن سکتا تھا۔ یعنی جو سونے چاندی کا خالق ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق ہے، یعنی اگر وہ چاہتے کہ بھئی حکم دیتے فرشتوں کو کہ بھی میرا کعبہ شریف جو ہے نا زمرد و یاقوت اور سونا اور چاندی اور ڈائمنڈ لگا دو، کوئی مشکل تھی؟ اللہ نے فرمایا بس سیدھے سیدھے پتھر ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کے گھر کے کوٹھی کی اینٹیں بھی برابر ہیں سائز میں، لیکن اللہ کے گھر کا پتھر جو ہے نا دیکھیں، کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1.5 میٹر کو، 2 میٹر کو، 4 میٹر کو، 1 میٹر کو، زیادہ اونچا کو، زیادہ چھوٹا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا گھر ہے، اس کو تو عظمت ملنی ہے میری نسبت سے، اس کو عظمت اس لیے تو نہیں ملنی کہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ آج کل تو بڑا بزرگ اور بڑا پیر اسی کو کہتی ہے نا کہ جس کی قبر پہ سونا چاندی زیادہ لگا دو، اونچا روضہ بنا دو، دروازے سونے کے لگا دو، سامنے جناب حوض اور فوارے لگا دو، دنیا ان کو دیکھنے آتی ہے۔ ابھی جب اللہ والے کو دیکھنے آنا ہے تو پھر ان سونے چاندی کا کیا مطلب؟ مقصود تو اللہ والے کے دربار میں زندہ ہوں تو حاضری ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ اس وجہ سے اللہ ہم پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے لیے لڑیں گے، آپ یقین فرمائیں میرا ایمان ہے، بوسنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اگر آج ہر مسلمان ایک فیصلہ کر لینا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خون اور عظمت و عصمتوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے میدان میں بس ہم نے لڑنا ہے، یا مر جائیں گے تو ٹھیک ہے شہید ہو جائیں گے، زندہ رہیں گے تو غازی بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے سارے کافر بھی اکٹھے ہو جائیں تو مسلمان سے اب بھی نہیں لڑ سکتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ کافر مسلمانوں کی اعانت کے بغیر، ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم ان کے محتاج ہیں، یہ انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ورنہ ہر ضرورت کی چیز اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں، کافر تو 1 مہینے کے اندر مر جائیں۔ جتنے اہم وسائل ہیں، آبی رستے ہیں، دریائی رستے ہیں، سمندری رستے ہیں، معدنیات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی اہم چیزیں ہیں جن پر اس وقت دنیا کا بقا ہے، یعنی جن کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، وہ سب اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، سب مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، میں ایک کے ساتھ ہو جاتا ہوں، دوسرا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، میرے پاس جو نعمتیں ہیں میں اس کو دے رہا ہوں، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کو دے رہا ہے، اور ہم ضائع ہو رہے ہیں۔ ورنہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جو ہے فضائے بدر پیدا کر، اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ اب دیکھا نہیں ہے، اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ بوسنیا کے مسلمانوں کو عرب والوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن جب بادشاہ نے اللہ جزائے خیر دے اپیل کی ہے، دیکھا نہیں ہے کہ مرد تو مرد ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے اور چھوٹے چھوٹے 4-4 5-5 سال کے بچے، اور بعض دلہنیں جن کا اسی رات نکاح ہوا ہے، حق المہر کے پیسے سب اٹھا کے دے دیے کہ ہمارے بھائیوں کو دے دیں، سونا چاندی ہر چیز ڈال دی، دیکھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، صرف سنا ہے نا کہ مسلمان، ورنہ آج تک کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی۔
نہ زبان ملتی ہے، نہ ثقافت ملتی ہے، نہ لباس ملتا ہے، صرف ایک بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اگر آج یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اسلام والوں کو اتحاد و اتفاق کی قوت سے مالا مال فرما دیں، اور اگر ہر ملک جو ہے نا جی صرف اجازت دے دے اور اللہ والے اٹھ کھڑے ہوں، تو دنیا کی کافر کوئی مقابلہ آج بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ فلاں پاور ہے اور فلاں یہ ہے اور وہ ہے، اصل ہمارا ایمان ہے من نصر الا من عند اللہ۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملا کہ جب میدان جنگ میں آؤ تو اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ، اپنی قوت پہ نہ اتراؤ، فوراً اپنی توجہ جو ہے اپنے رب کی طرف کرو۔ اس لیے جب میدان مبارزت میں آ گئے ایک دوسرے کے سامنے، تو ایمان والوں کی زبان پہ کیا آیا تھا؟ صرف دعا آئی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہ اے پروردگار عالم، یہ ہے دعا، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن کاؤچ پہ بیٹھ کے، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ریشمی پردوں کے بنے ہوئے گدوں پہ بیٹھ کے، ہم دعا تو مانگتے ہیں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن 20 کھانے کے بعد۔ دعا تب مزہ کرتی ہے کہ میدان جہاد و سامنے دشمن ہے اور آدمی میدان جہاد میں مجاہد بن کے کھڑا ہے، کشتیاں جلا چکا ہے، پیچھے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، اب صرف ٹکرانا ہے۔ اس وقت جب دعا نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ کیسے دعائیں منظور ہوں؟ دعا کرتے کرتے 3 ڈکار آ رہے ہوتے ہیں، کھانا ہضم ہی نہیں ہوا ہوتا، پیٹ بھرے ہوں کہ دعائیں کیسے منظور ہوں؟ ہم تو 10 نعمتیں کھا کے آئے اور ہمارے بھائی بھوکے پڑے ہوں، ان کو روٹی بھی نہ ملتی ہو، پھر بھی ہماری دعا منظور ہو جائے۔ ہمارے دسترخوان پر تو انواع و اقسام کے نعم ہوں، مختلف ڈشز ہوں، کھانے ہوں، اور کلمے پڑھنے والی امت محمد مصطفیٰ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہی ہو اور بھوکے مر رہے ہوں کہ انہیں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ ملتا ہو، اور ہم یہ ساری بلائیں کھانے کے بعد دعائیں مانگیں، کہاں سے دعا منظور ہو جائے گی؟ کیسے دعا منظور ہو جائے گی جب ہمارے دلوں میں یعنی اتنا احساس بھی نہ ہو؟ تو پھر دعا کیسے منظور؟ آپ دیکھیں حضور نے جب بدر میں دعا مانگی پھر کتنی دیر لگی، کتنی دیر لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سپاہی بن کے اتر پڑے۔ اسی طرح آپ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن و حسین، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کفر کے مقابلے پہ نکلے ہیں اور جب انہوں نے دعائیں کی، اللہ کی رحمت آ گئی۔ حضرت خالد بن الولید کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، چلو وہ تو صحابہ تھے، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھ لیں تو اپنے اس کے بعد کے صدیوں بعد کے دور کو بھی دیکھ لیں کہ جب مسلمان صحیح معنی میں مجاہد بن کے اللہ کے دروازے پہ آیا تو اللہ کی نصرت کیسی آئی؟ اس لیے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہم پر صبر، ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ صبر عطا فرما، لفظ پہ کہو ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے۔ ایک ہوتا ہے نا جی آپ گلاس بھر کے کسی کو دے دیں، ایک ہوتا ہے کہ بالٹی بھر کے کسی پہ ڈال دیں، یہ ہوتا ہے نا انڈیلنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے پانی مانگا، آپ نے تھوڑا سا دے دیا، اس نے پیا، کچھ زمزم منہ پہ بھی ڈال دیا۔ ایک آپ نے کہا بھائی بیٹھو یار، ہم تو مکے میں ہیں، یہاں زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو، بالٹی بھری اس پہ انڈیل دی۔ تو انہوں نے کہا اللہ میاں ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، کیونکہ ہم اتنے سے ہیں اور سامنے کتنا بڑا دشمن ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور پھر ہمارے پاؤں جما دے کہ ہم پیچھے نہ ہٹیں، ہم بھاگے نہیں، بس ہم کھڑے ہیں، میدان میں کھڑے رہیں۔ مومن کی تو صفت یہی ہے نا کہ جس وقت جنگ حنین ہو رہی تھی،
یعنی اندازہ کریں کہ بنو ثقیف نے اور جس وقت تیر اندازی کی ہے نا جی، وہ تیروں کے بڑے ماہر تھے، تو تیروں کی باڑ اتنی زور سے آئی نا جی، اب ہزاروں تیروں کی بارش آ رہی ہو تو صحابہ جیسے مجاہدین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں اور حضرت سفیان فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اس عین تیروں کی بارش میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، لیکن آقا نامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ اپنے اس خچر پہ سوار ہیں اور حضرت عباس اور حضرت سفیان دونوں رکاب تھامے ہوئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ حضور اپنے خچر کو دشمنوں کے آگے لے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہ اے دشمنوں میں سچا نبی ہوں اور سچا نبی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ میں نے آج تک کچھ نہ دیکھا ہو، میں نے بھی سرداری دیکھی ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے ہو، تم اگر اپنی قوت و اپنے حسب و نسب پہ اتراتے ہو تو میرے پاس بھی قوت ہے، بے اعتبار حسب کے بھی، بے اعتبار نسب کے بھی، اور سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی بھی سچا نبی اور آخری نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے تھے۔ ابو سفیان کہتے میں کوشش کرتا تھا کسی طرح سواری رک جائے کہ حضور آگے نہ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے پرواہ نہ کی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مواجہہ ہوا، مقابلہ ہوا، اب کون آئے؟ لما واجہ حزب الایمان، ایک طرف حزب الایمان ہے اور ایک طرف حزب الکفر ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایک طرف حزب الرحمان ہے، جنود الرحمان ہے، اور دوسری طرف جنود الشیطان ہے۔ اب جنود الرحمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ قلیل، بالکل تھوڑے سے ہیں، اور جنود شیطان کون ہے؟ اصحاب جالوت جو ہے ان کا عدد بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، لیکن حزب الایمان کی زبان پہ کیا ہے کہ افرغ علینا صبرا انزل علینا صبرا من عندک، پروردگار اپنی طرف سے ہم پہ صبر اتار، وثبت اقدامنا فی لقاء الاعداء، اور دشمن کے مقابلے پر اللہ پاک ہمارے پاؤں جما دے، وجنبنا الفرار والعجز، اللہ ہمیں بھاگنے سے اور ہمیں کمزوری سے بچا لے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہمیں کافروں کی قوم پہ مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما، فتح عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، فہزموہم بإذن اللہ ای غلبوہم وقہروہم بنصر اللہ لہم وقتل داؤد جالوت۔ ذکروا فی الاسرائیلیات انہ قتلہ بمقلاع کان فی یدہ رماہ بہ فاصابہ فقتلہ وکان طالوت قد وعدہ ان قد جاوز ان یزوجہ ابنتہ وشاطرہ نعمتہ واشرکہ فی امرہ وفعلہ ثم آل الملک الی داؤد علیہ السلام ما منح اللہ بہ من النبوۃ العظیمۃ۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ قبل البعثت ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے طالوت اور جالوت کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا واقعہ ہے، تقریباً 1100 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ عین وہی زمانہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اب یہ سابقہ کتابوں کی روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر جو تھے وہ اپنے جھولے میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جو ہے غلیل بھی تھی جس سے پتھر مارا جاتا ہے۔ تو بعض ساتھی جو تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ بھائی اتنی بڑی جنگ میں اور اتنے جنگجو قبیلوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اور دیکھو داؤد علیہ السلام پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جا رہے تھے، ایک پتھر کے قریب سے گزرے تو اس پتھر نے آواز دی کہ داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ ویسے ان چیزوں کا ذکر نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ہے، یہ اسرائیلیات کی روایات ہیں جو سابقہ کتابوں سے ملی ہیں، ان کی صداقت کا اللہ کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی سابقہ کتابوں کی روایات ہیں ان پر آدمی آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لے آ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے جب اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو بدل ڈالا ہے تو باقی کتابوں کا کیا حیثیت ہے؟ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم روایات اسرائیلیہ کی نہ تو آنکھیں بند کر کے تصدیق کریں گے اور نہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی بالکل 100% غلط ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اذا وافقت تنزیل، اگر وہ روایات قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم ان کو لے لیں، اگر قرآن و سنت کے مخالف ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال ان روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، اور پتھروں کا بات کرنا جو ہے کوئی مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پتھر بھی بولتے، حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ نہیں ملی تھی اور میں جب گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پہ سلام کہتا تھا، تو اس لیے کسی پتھر کا بولنا جو ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب ہر آپ نے وہ رکھ لیے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اس جنگ میں اگر تم جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، اور یہ انعام جو ہے ایک طرف مقرر کرنا یہ شریعت میں جائز ہوتا ہے کہ بھئی اگر مثلا میرے پاس بھئی 10 طالب ہیں، بھئی اگر تم نے یہ پرچہ حل کیا نا تو میں جو سب سے اچھا حل کرے گا اس کو اتنا انعام دوں گا، تو یہ جائز۔ جب دونوں طرف سے لگا دیا جائے تو پھر وہ جوا بن جاتا ہے اور قمار بن جاتا ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر میں جیت گیا تو میرے اور تم جیت گئے تو تمہارا، تو پھر یہ جو ہے پھر یہ قمار کی شکل بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے انہیں یہ بھی فرمایا تھا، تو اب جب لشکر مقابلے پہ آیا تو وہ جالوت جو ہے وہ اتنا مسلح تھا، اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں لوہے کی بنی ہوئی زرہیں اپنے بدن پہ چڑھا لیتے تھے، اپنے جانور گھوڑے کے آگے پیچھے بھی پاؤں تک بھی باندھ دیتے تھے تاکہ کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تفنگ اثر نہ کر سکے۔ تو اب جب جالوت مقابلے پہ آیا تو اسی طرح بنا سمرا مسلح تھا، اب کیا مقابلہ کیا جائے؟ تو داؤد علیہ السلام نے اسی اپنے گلیل میں پتھر رکھ کے مارا تو آیا پتھر کھوپڑی کے پار نکل گیا، اور جالوت گر گیا۔ اب بادشاہ ان کا جب گر گیا تو پھر فوج میں افراتفری پھیل گئی کہ مرا گیا اور مرا گیا اور مرا گیا۔ پھر جو آدمی پہل کر لیتا ہے پھر وہ تو جیتتا ہی جیتتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، ان کو شکست ہو گئی، جالوت مارا گیا، طالوت علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو پھر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کی، اور انہیں پھر اپنے اقتدار میں بھی شریک کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ اب اللہ نے نبوت بھی اور بادشاہت بھی داؤد علیہ السلام کے گھر کی طرف پھیر دی، کہ پھر داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور نبی تھے، اور ان کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام جو ہیں آپ بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ملک بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے پتھروں کو، یعنی خدا کی حکمت ہے کہ چونکہ حضرت داؤد نے پتھر سے دشمن کو مارا تھا۔ آج بھی آدمی جب دیکھتا ہے نا جی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہودیوں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے گولیاں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں گلیل ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ اتنی ایٹمی طاقت بننے کے باوجود ان بچوں کے پتھروں سے گھبرایا ہوا ہے، کوئی سر خالی نہیں یہودی کا جذبہ ان کا پتھر نہ لگاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب بھی مہربانی، حالانکہ اتنی بڑی کمزوری ہے اور اتنا ہم ایمان سے بھی دور ہو چکے ہیں، تو اللہ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور سخرنا لہ الجبال، سخرنا الجبال لداؤد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو بھی پھر داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کہتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو بھی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم فرما دیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا ایسے ہو جاتا تھا جیسے شمع اور موم ہو جاتی، نہ کسی بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہے نہ پگھلانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں معجزہ رکھ دیا کہ جب چاہیں لوہے کو جیسے گھمائیں جیسے پھیریں موم کی طرح لوہا بھی نرم ہو جاتا تھا۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ أَيْ غَلَبُوهُمْ وَقَهَرُوهُمْ بِنَصْرِ اللَّهِ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے جالوت کی قوت کو، فوجوں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ فرماتی ہیں کہ روایات اسرائیلیہ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مقلا کہتی ہیں جس سے کوئی پتھر پھینکا جائے دور تک، آپ کے ہاتھ میں دی، آپ نے اسی سے پھینکا، فَأَصَابَهُ، وہ پتھر اس کو لگا، فَقَتَلَهُ، پتھر نے اس کو مار ڈالا۔ وَكَانَ طَالُوتَ قَدْ وَعَدَهُ، اور طالوت علیہ السلام نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دو گے تو میں تمہاری شادی کروں گا اپنی بیٹی سے اور تمہیں اپنی نعمتوں میں اپنے اس اقتدار میں بھی شریک کر دوں گا۔ فوفا لہ، پھر آپ نے وفا کی، وعدہ پورا کیا۔ ثم آل الملک الی داؤد علیہ السلام، اس کے بعد پھر اقتدار جو ہے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نصیب فرما دیا۔ ما منع اللہ بہ من النبوۃ العظیمۃ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا فرمایا، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمت جو ہے نبوت بھی عطا فرمائی، اس لیے فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ الَّذِي كَانَ بِيَدِ طَالُوتَ، جو ملک، جو حکومت، جو اقتدار طالوت کے پاس تھا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ والحکمت ای النبوۃ بعد شمویل علیہ السلام، اللہ نے حضرت شمویل نبی کے بعد نبوت جو ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء ای مما یشاء اللہ من العلم الذی اختصہ بہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور بعض خاص علوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو نصیب فرمائے۔ اب یہ ساری باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا ایک حکمت نقل فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ میری حکمت ہے کہ کبھی میں اس بندے سے اس کو شکست دلا دیتا ہوں، کبھی ان سے ان کو شکست دلا دیتا ہوں، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی فتح کبھی شکست۔ کیوں؟ اگر صرف ایک کو قوت مل جائے تو ساری دنیا میں فساد پھیلا۔ یہ میری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر چیز میری حکمت کے تابع ہے۔ ہم اپنے بندے بھیج کے کبھی ان کو شکست دے دی، کبھی ان کو شکست دے دی، کبھی ان کی قوت ختم ہو گئی، کبھی ان کی قوت ختم ہو گئی، اسی میں حکمتیں ہیں۔ ورنہ اگر قوت و طاقت صرف ایک خاندان کو مل جائے یا ایک قبیلے کو مل جائے یا ایک نسل کو مل جائے وہ تو لفسدت الارض، پوری دنیا میں فساد پھیلا دے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے مقابلے سے ان کے اندر کمزوری کرتے ہیں، کسی کو فتح، کسی کو شکست، کسی کو فتح، کسی کو شکست۔ اس لیے فرماتے ہیں اِلَّا اللَّهُ يَدْفَعُ عَنْ قَوْمٍ بِآخَرِينَ كَمَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمُقَاتَلَةِ طَالُوتَ وَشُجَاعَةِ دَاوُودَ لَهَلَكُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو شکست نہ دیتے، جالوت کی فوجوں کو شکست نہ ملتی اور جالوت کی قوت کو اللہ تبارک و تعالی ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے تو وہ تو پوری زمین میں فساد پھیلا دیتا اور بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی سالم نہ رہتا۔ لیکن اللہ نے تا
طالوت کو بھیج کے مدد کر کے جالوت کو شکست دے دی. جیسے فرماتی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح لوگوں کی قوت کو نہ ٹالتے تو کتنے صوامع ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، نصرانیوں کی عبادت گاہیں ہیں، کتنی اس کے بعد مجوسیوں کی عبادت گاہیں ہیں، کتنی مسلمانوں کی عبادت گاہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی. وقال ابن جرير حدثني ابو حميد الحمصي احد بن المغيرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن محمد بن سوقة بن عبد الرحمن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله من الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 آل بيت من جيرانه البلاء. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک صحیح مسلمان صالح بندے کی وجہ سے 100 گھر جو ہیں ان سے بلا رفع کر دیتے ہیں. یعنی ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے 100 گھرانوں کو اللہ بچا لیتے، 100 گھرانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع کر لیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں کہ میں اپنے بندے بھیج کے دشمنوں کو شکست دے دیتا ہوں، ورنہ تو کوئی باغی بھی نہ رہتا، ورنہ تو کوئی زندہ بھی نہ رہتا، کوئی عبادت خانہ بھی نہ رہتا، دنیا کے اندر سب تباہ و برباد ہو جاتا، یعنی کوئی اللہ والوں کو نہ زندہ چھوڑتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ میری حکمت ہے کہ میں ثم قال ابن عمر الله دخل النار بعضهم ببعض لفسدت الارض وعلى اسناد ضعيف فان يحيى بن سعيد هذا هو ابن الطاهر البصري وهو ضعيف جدا. یعنی لیکن سند اس کی ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر یحییٰ ابن سعید ہے. لیکن یہ یاد رکھا کریں کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ بس اس حدیث کی کوئی قیمت ہی نہیں. حدیث ضعیف ہونے کی وجوہات ہوتے ہیں کہ بھئی سند میں کوئی راوی ضعیف آ گیا. اچھا پھر بعض اوقات حدیث مبارک ضعیف ہے لیکن بے اعتبار سند کے، لیکن جو متن ہے وہی متن ہے کہ دوسری صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اس لیے ہمیشہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی کوئی حدیث مبارک پڑھے گا چھوڑے یار یہ تو ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث کا کیا بنے نعوذ باللہ کہ اس کو پھینک دو. پھر محدثین نے ان کو لکھا کیوں ہے کتابوں میں؟ اگر حدیث ضعیف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر محدثین نے اپنے دماغ ایسے کھپا ڈالے ہیں کہ ساری کتابیں بھر دی ہیں، بتایا کہ بھی یہ صحیح ہے اور یہ حسن ہے اور یہ ضعیف ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ بطور مثال کوئی یہ آدمی کہہ دے کہ جی تمہارا باپ چونکہ ضعیف ہو گیا لہذا گھر سے باہر پھینک دو، یہ معنی نہیں ہوتا. حدیث حدیث ہوتی ہے. یعنی حدیث اگر ضعیف بھی ہو جائے تو وہ بھی تو تاریخی روایات سے کروڑ درجہ زیادہ بہتر ہے. تاریخ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا نا. اس لیے محدثین کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ بھئی فضائل اعمال ہیں، جیسے درود شریف کی فضیلت ہے، کعبہ شریف کی فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، اصحاب رسول کی فضیلت ہے، مسجد الحرام کی فضیلت ہے. ان میں تو ضعیف حدیث بھی ہو تو آنکھیں بند کر کے لے لو، کیونکہ یہ فضائل کا معاملہ ہے، کوئی عقائد کا معاملہ ہی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں حدیث ضعیف ہوتی ہے پھر اس کا محدثین تلاش کرتے ہیں کہ یہ ضعف کس وجہ سے ہے. راوی ضعیف آ گیا ہے، کوئی متن کے نقل میں، درایت میں، روایت میں، معنن متنن لفظن کس وجہ سے ضعف آیا. اور پھر اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا کیا کوئی دوسری سند بھی ہے جو اس کی طاقت کا ذریعہ بنتی ہو؟ اگر ایک حدیث ہے اس کے اندر راوی ضعیف ہے لیکن اسی حدیث دوسری سند ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، تو یہ کبھی بازوا بازن وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ بعض ہمارے بھائی جو ہے نا بڑی زیادتی کرتے ہیں. کوئی آدمی حدیث پڑھے کہہ دے گا جی ضعیف ہے. جی بھائی تم اللہ کے بندے 1400 سال کے بعد نبی کی حدیث کو ٹکرانے والے آ گئے. تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم حدیث رسول کے بارے میں لفظ ضعیف پڑھ لو، پر اس کے بعد جو چاہو کہتے رہو. جن لوگوں نے ان کو روایت کیا ہے کم از کم تم سے تو وہ علم میں بڑے تھے، تم سے تقوی میں بھی بڑے تھے، تم سے صلاح میں بھی بڑے تھے. اور اگر پھر ان حدیثوں کا نقل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا تو تمام محدثین ان کا ذکر ہی نہ کرتے، قصہ ہی ختم کر دیتے کہ ذکر ہی نہ کرے. نہ ذکر کریں گے نہ کوئی بلا وجہ پریشانی ہوگی.
اس لیے فرماتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یحییٰ ابن سعید ہے، اور یحییٰ ابن سعید جو ہے ابن عطار الحمصی یہ کمزور راوی ہے۔ ثم قال ابن جرير حدثنا ابو حميد الحمصي وقال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده ولده وولد ولده ودويرات حوله ولا يزال في عبد الله تجل ما دام فيهم وهذا ايضا غريب ضعيف لما تقدم ايضا۔ اس روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے صالح ایمان والے بندے کی وجہ سے اس کے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اور اس کے ساتھ حویلی والوں کو، اور اس کے ساتھ اور جو گھر ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، لیکن یہ بھی سند ضعیف ہے۔ وقال ابو بکر مرتضی حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم وقال حدثنا علی بن اسماعیل احمد قال اخبرنا احمد محمد بن یحییٰ بن سعید قال اخبرنا زید بن حباب قال حدثني حماد بن زيد ان ایوب نبی قراءت نبی سمان صبر فالحدیث قال لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمترون وبهم ترزقون حتى يأتي امر اللہ۔ ایک حدیث روایت میں یہ بھی ہے صوبان، انہوں نے حدیث بیان کی کہ تمہارے اندر 7 قسم کے شخص ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے تمہیں بارشیں دیتے ہیں، جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیتے ہیں کہ یہ غریب ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، وہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات میں اپنے جانور کیڑے حشرات الارض کی وجہ سے بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ وقال ابن مردويه وحدثنا محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا ابو معاذ هارون بن عثمان الليثي قال اخبرنا زيد بن الحباب اخبرني عمر البزار عن انبسط الخواص عن قتادة نبي قراءة النبي الاشهد السناني عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الابدال في امتي 30 بهم ترزقون وبهم تمترون وبهم تنصرون قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم۔ اب جناب اس روایت میں آتا ہے حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا میری امت کے اندر 30 ابدال ہوں گے، یعنی ہر دور کے اندر اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، ان کی دعاؤں سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی بارشیں برساتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ حدیث پاک سنی تو میں نے امید کی کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضرت حسن جو ہیں یہ بھی ان میں سے ہوں گے، یعنی یہ ان کی اپنی تمنا تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اپنے صالح بندے، اپنے خاص بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی دعاؤں سے ہم بچ جاتے ہیں، جن کی دعاؤں سے ہم پر رحمتیں آتی ہیں، جن کی دعاؤں سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین ولکن اللہ ذو من علیہم ورحمۃ بہم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع افعاله واقواله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ احسان فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے شکست دے دیتے ہیں، اسی فتح شکست میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اسی کے اندر اس کی حجت ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع افعال و اقوال کے اندر حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اپنے بندوں کی مدد کر کے کفر کو شکست دے دیتے ہیں، ورنہ کفر تو ساری دنیا کو مٹا ڈال۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا مدنی یہ جو آیات آپ پڑھ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں، طالوت کا قصہ بتلا رہے ہیں، جالوت کا قصہ بتلا رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کا قصہ بتلا رہے ہیں، آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک آپ پہ وحی بھیجتے ہیں اور آپ یہ سابقہ زمانے کی خبریں دیتی ہیں۔ هذه آیات اللہ التي قصصناها عليك من امر الذين ذكرناهم بالحق، یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں بالواقع الذي كان عليه الامر المطابق لما في اهل الكتاب الحق الذي يعلم علماء بني اسرائيل، اور یہ واقعات جو ہم نے آپ کو پڑھائے، ہم نے آپ پر وحی فرمائے، اس کے عین مطابق سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بنی اسرائیل کے علماء اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَهَذَا تَوْكِيدٌ وَتَوْطِئَةٌ لِلْقَسَمِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا جملہ مؤکدہ فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تاکید، وَإِنَّكَ، اِنَّ بھی تاکید کے لیے، کاف خطاب بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی رسالت کا اس بات کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تب ہی تو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں دی ہیں، ورنہ آپ کو نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، داؤد علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، تو اس زمانے کے واقعات اور عین سچے جن میں ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہے، تو یہ دلالت ہے کہ آپ کی رسالت و نبوت جو ہے وہ حق ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، جعفر صاحب نے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی، مسلمانوں کی سب بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ ایک آدمی کافی گیا تھا، مکہ شریف میں رہتا ہے لیکن وہ سفر پہ گیا، جب واپس آیا تو اس نے احرام باندھا میقات سے، احرام باندھ کے آ گیا، رات کو گھر میں پہنچا، تھکا ہوا تھا، وہ عمرہ نہ کیا، صفا نہ کیا، یعنی عمرہ پورا نہ کر سکا، گھر میں سو گیا تھکان کی وجہ سے کہ بھئی میں جو ہے کل اٹھ کے عمرہ کر لوں گا، لیکن اسی احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے ملا اور اس نے مجامعت کی۔ عمرے کے لیے تھکا ہوا تھا، بیوی کے لیے تھکا ہوا نہیں تھا، اچھا شریف آدمی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد بہرحال وہ صاف بات ہے کہ حضرت کا احرام وغیرہ تو ختم ہو گیا اور عمرہ بھی فاسد ہو گیا، وہ دوبارہ عمرہ بھی کریں، دم بھی دیں اور استغفار بھی کریں کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے مسئلہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ افضل یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی عمرے سے واپس آئے تو سب سے پہلے عمرے کے احکام پورے کرے، جو افضل ہے، اولا ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ انسان ہے، سفر پہ گیا ہے، بیوی ہے، انسان ہے، قابو نہیں پا سکتا اپنے جذبات پہ، تو اگر وہ 1 گھنٹہ تھوڑا سا اور محنت کر کے عمرے سے فارغ ہو جاتے، نہ گناہ میں مبتلا ہوتے کہ حالت احرام میں، تو بیوی پر شہوت کی نظر حرام ہے کہ جائے کہ مجامعت کرے، احرام کو بھی توڑا، اپنے میقات کا عمرہ بھی برباد کیا۔ اب جو کرو گے تو قضا کرو گے نا تریم سے، وہ میقات والے عمرے کا ثواب تو نہیں ملے گا، اس لیے بہرحال عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی دے اور استغفار بھی کرے۔ حالت احرام میں کہتا ہے جی بوٹ پہن سکتے ہیں، بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوتا نہ ملے تو پھر گنجائش ہوتی ہے کہ بوٹ جو ہے اس کا پاؤں پیچھے سے توڑ کے پاؤں رکھ لیں تاکہ پچھلا حصہ پاؤں کا ظاہر رہے،
یعنی گٹے جو ہیں وہ کھلے رہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ دونوں گٹے بھی ظاہر رہے اور یہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر رہے. وہ اس کو بھی کعب میں شمار فرماتے ہیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ صرف گٹے جو ہیں وہ ظاہر رہے. بہرحال ایسا جوتا پہنے جس میں پاؤں کھلا رہے وہ سب سے افضل، اعلیٰ اور اولا ہے. یہ تو ان حالات میں ہے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں کسی کے پاس جوتا بھی نہیں تھا، حضور نے فرمایا ابھی توڑ کے پہن لو، بس پاؤں اوپر رکھ لو، اپنی جوتی کو توڑ کے اسی سے احرام پورا کر لو. وہ تو حالات اضطرار تھے کہ چیز تھی نہیں. آج تو ہر آدمی کے پاس ماشاءاللہ حمام کے لیے علیحدہ جوتا ہے، قالین پہ پہننے کے لیے علیحدہ جوتا ہے، بازار میں چلنے کے لیے علیحدہ جوتا ہے، تو پھر احرام کے لیے بھی اہتمام کرے. سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احتیاط فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک جہنم ہے، تو لہذا بھی میں جہنم کے پانی سے کیوں غسل کروں. احتیاط کرتے تھے، ورنہ وضو جائز ہے، پانی ہے، پانی تو پانی ہے. آج کل تو خدا کی قدرت ہے، تمام پانی جو آ رہے ہیں یہ سمندر کا پانی تو میٹھا ہو کے آ رہا ہے، اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے جتنے پانی آج کل اکثر ملکوں کے اندر ہیں، آج کل سب سے زیادہ ذریعہ جو ہے پانی کا وہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پلانٹ لگا دیتے ہیں، اسی سمندر کے پانی کو صاف کر کے میٹھا کر کے سپلائی کرتے ہیں. کہتے جی اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وضو جب کرتے ہیں تو پاؤں نہیں دھوتے بلکہ بوٹ پہنے ہوتے ہیں، جرابیں پہنی ہوتی ہیں تو مسح کر لیتے ہیں جرابوں پر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جراب پر بھی مسح جائز ہے، یعنی جیسے ہم نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر مسح کر لیں تو جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب جو ہے ایسی ہو جس کے اندر پانی داخل نہ ہو، یعنی جیسے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، یا بعض جرابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اتنا موٹا قسم کا وہ لگا ہوتا ہے دھاگا یا کپڑا کہ اس میں پانی سرایت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ باریک جرابیں جو ہیں ان پہ مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ حنابلہ کے نزدیک رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بہرحال سب کی نمازیں جو ہیں قبول و منظور فرمائے. کہتے ہیں جی نماز میں جو نیت کرتی ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے امام کے فلاں، یہ بھائی نیت کا مقام دل ہے، یاد رکھو. دیکھو نا ابھی ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کس نماز کے لیے؟ عشاء کے لیے. بس نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، اگر نہ نیت ہی نہ ہوتی تو ہم کیوں بیٹھتے؟ یہی نیت ہے، بس ہوگی اللہ اکبر، پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیت کا مقام قلب ہے، دل ہے. یہ جو ہے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، استحضار. کیا مانا کہ آج کل لوگ دنیا کے معاملے میں اتنے منہمک ہیں کہ ان کو دین سے اتنی غفلت ہو گئی ہے کہ وہ نماز میں بھی کھڑے ہوں تو پتہ نہیں ہوتا دوپہر پڑھ رہے ہیں یا اثر پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں کہ وطر پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر زبان سے استحضار کر لے تاکہ کم از کم یاد تو آئے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. ویسے حال تو آج کل ہمارا یہی ہے. اللہ پاک رحمت کرے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے. ابھی امام صاحب نے فجر کی نماز میں کون سی آیتیں پڑھی تھی؟ کتنے آدمی ہیں جو بتا دیں؟ یاد ہی نہیں. بعض لوگوں کو تو انشاءاللہ مغرب والی بھی بھول گئی ہوں گی کہ بھی مغرب میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا. جب ہمارا حال ہی یہ ہو کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے لیکن دل میں وہی اپنا خیال ہے کہ میری گائے کا کیا ہوا اور میرے خچر کا کیا ہوا اور میرے گدے کا کیا ہوا اور میرے گھر کا کیا ہوا اور فلاں کا کیا ہوا. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ جو چیزیں بھول جائیں نا آدمی کو نماز میں یاد آتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے کوئی استحضار کرے مزید. عصر اور ظہر کی نماز میں امام صاحب قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے کہا ہے آپ کو نہیں پڑھتے؟ امام صاحب نے کہا ہے میں نہیں پڑھتا. پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں پڑھتے. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جہر ہے، یعنی زور سے پڑھا جاتا ہے. عصر میں اور ظہر میں سر ہے. کیا مانا؟ یعنی زور سے جہرن نہیں پڑھا جاتا، لیکن امام قرآن پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، لیکن سری پڑھتا ہے، آہستہ سے پڑھتا ہے. اور یہ حکمتیں ہیں کیونکہ ایک دفعہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا کہ 3 آدمی جو ہیں وہ کعبہ کے قریب آئے، ان میں 2 سقفی تھے، ایک کرشی تھا، یا 2 کرشی تھے، ایک سقفی تھا، آپس میں کعبے کے قریب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھئی اگر ہم بات کریں تو کیا اللہ ہماری سنتا ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ بھئی اگر ہم زور زور سے بات کریں نا پھر تو سنتا ہے، اگر ہم ایسا کریں نہیں سنتا۔ تو اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا کہ اللہ سب سنتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی نمازوں میں جہر بھی رکھا اور سر بھی رکھا کہ اگر ساری نمازیں زور سے پڑھی جاتی تو کہتے ہاں زور سے پڑھو تبھی خدا سنتا ہے، ایسے والی نہیں سنتا، اور اگر سب سر ہوتی تو لوگ کہتے اچھا دیکھو جی زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جہری بھی رکھی ہیں، اللہ نے سری بھی رکھی ہیں کہ میں جہر بھی سنتا ہوں، میں سر بھی سنتا ہوں، میرے آگے تمہاری کوئی عبادت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ کو یہ غلط فہمی ہے، کہتے ہیں جی غسل کے بعد اگر وضو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو غسل سے پہلے جب وضو کر لے دوبارہ ضرورت ہی نہیں، ویسے کوئی کرنا چاہے کہ ثواب زیادہ ہو، نور و نرا نور، اس کی مرضی ہے، ورنہ وہی وضو جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ رونا چاہیے۔ بھئی ایک تو ہے کہ کوئی عزیز فوت ہوا، اس کو صدمے کی وجہ سے خود بخود آنسو آ گئے، یہ تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، آنسو بہانا جو ہے یہ تو بالکل جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے تھے ابراہیم، جب ان کی وفات ہوئی حضور کی گود میں تھے اور حضور آنسو بہا رہے تھے، جب اللہ کے نبی آنسو بہا رہے تھے تو رونا تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ رونا ہے جو ہمارے ملک میں رواج ہوتا ہے کہ عورتیں بڑے اطمینان سے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، کھا پی رہی ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اور عورتیں آگے رونا شروع کر دیں گی۔ یہ جو ہے نا یہ طریقے جو ہیں یہ بدعات ہیں، یا ماتم ہے، تھپڑ مارے، کپڑے پھاڑ دیے، سروں پہ مٹی ڈال دی، سیاہ کپڑے پہن کے بیٹھ گئے کہ جی بڑا غم ہے بیچاری عورت کو، شوہر مر گیا ہے جی دیکھو ہر وقت بیچاری کالے کپڑوں میں ہے اور پتہ نہیں بعد میں کیا ہو کیسے ہو، اللہ معاف کرے، یہ چیزیں منع ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حرام ہے، باقی دل سے روئے، آنسو بہائے، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان کر قتل کیا، کیا وہ قاتل بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کی مرضی ہے، شرک نہیں بخشا جاتا، باقی سب گناہ اللہ چاہے معاف کر دے۔ جمعہ کے 2 فرائض کے علاوہ باقی جو رکعات ہیں وہ جمعہ کی مناسبت سے پڑھی جائے گی یا ظہر کی؟ پڑھ جمعہ رہے ہو تو ظہر کی مناسبت کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی